مولانا ہاں کیا بات، برکت نہیں ہو رہی پیسے میں، کوئی دعا دے دو۔ جن لوگوں کی روزی تنگ ہے، یعنی پیسہ تو بہت آتا لیکن رکتا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ملا اور کٹھ ملا تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے۔ ارے یار وہ مولوی تجھے کیا دعا دے گا، بیچارہ وہ خود 10,000 روپے مہینے میں پڑھا رہا ہے، اس کی روزی میں خود برکت نہیں ہو رہی ہے، وہ خود 8,000 روپے مہینے میں پڑھا، وہ تو تجھے تعویذ دے گا، وہ تجھے کوئی راستہ بتائے گا؟ تو غلط جگہ پہ جا رہا ہے۔ وہ دل کی تسلی کے لیے کچھ لکھ کے دے دے، تو لٹکا لے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی قسم مولوی کے پاس رزق میں برکت کی کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپناؤ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد نماز ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے، یعنی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ پڑو کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کے لیے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ یہاں ذکر اللہ نے کس کو کہا؟ نماز کو۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ میرے ذکر سے مراد نماز، یعنی نماز کے وقت جو منہ موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب اعراض کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے، منہ موڑنا کسے کہتے ہیں؟ مثال دوں، ہمارے نوٹ بھیگ گئے، ہمارے پاس 2-2 ہزار کے نوٹ کی ایک گڈی ہے اور رکھی ہوئی ہے گھر کے آنگن میں، کھلا ہوا ہے، اور بارش ہو رہی ہے، ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا رے بارش ہو گئی ہے، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو نوٹ بھیگ رہے ہیں۔ اس کو کہا جائے گا نوٹوں سے اعراض کرنا۔ نہیں سمجھے؟ ایک اور مثال سمجھاتا ہوں۔ بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اور اس بچے کی ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے۔ کون؟ وہ کیا ساس بھی کبھی بہو تھی، ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے اور ماں ٹی وی کے سیریل میں لگی ہوئی ہے۔ نہیں بچے کو اٹھاؤں گا، دودھ پلاؤں گی تو یہ سمجھ نہیں پاؤں گی، یہ بچہ رو رہا ہے، ماں دیکھنے میں لگی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بچے سے اعراض کرنا، یعنی ماں کو ٹی وی کے سیریل کی فکر زیادہ ہے، بچے کی فکر زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو گھر سے مار بھی نہیں، ہٹ چپ چپ پہلے دیکھنے دے، چپ چپ، مار بھی نہیں رہی، لیکن رونے دے رہی ہے، پرواہ نہیں کر رہی ہے، ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس نے بچے سے منہ پھیر لیا، اس نے بچے سے اعراض کر لیا۔ سمجھ گئے نا؟ مثلا گھر میں آگ لگ گئی ہے، ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، کسی نے بتایا تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، فوراً کرکٹ چھوڑ کے ہمیں گھر جانا چاہیے، جتنا بچ گیا اس کو بچانا چاہیے، جتنا جل گیا اس کے بنانے کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہم اس کو بنائیں۔ اس کی فکر نہیں کر رہا ہے، جو کچھ بچ سکتا ہے پانی وانی ڈال کے اس کو بچانا چاہیے، لیکن نہیں بچا رہا ہے، کرکٹ کھیلنے میں لگا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے گھر سے اعراض کر لیا۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ نماز سے اعراض کا مطلب کیا ہے۔ نماز سے اعراض کا مطلب یہ ہے، یہاں ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں اور وہاں مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم اللہ اکبر کی آواز سن کر بھی کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز سے اعراض کر لیا ہے، ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن نماز کے وقت ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، یہ ہے نماز سے اعراض۔ یہاں میچ ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ ہم سوچ رہے ہیں یار 5 اوور باقی رہ گیا ہے، ہم یہ دیکھ لیں۔ اگر یہ نہیں دیکھیں گے، اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا لطف نہیں لے پائیں گے، کون ہارا کون جیتا یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن میچ کا ایک ایک بال کا جو مزہ لینا ہے اور ایک ایک
بیٹ شاٹ کا جو مزہ لینا وہ دیکھ کر ہی ملے گا. ہمیں معلوم ہے 5 اوور بہ گئے ہیں، لیکن 5 اوور کے دیکھنے کے چکر میں ہماری جماعت چلی جائے گی. ایسے موقع پر جماعت کو نظر انداز کر دینا اور میچ کو دیکھتے رہنا، یہ ہے نماز سے اعراض. یہ ہے نماز سے اعراض. جو نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. جن لوگوں کی روزی تنگ ہے، یعنی پیسہ تو بہت آتا لیکن رکتا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ملا اور کٹھ ملا تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے. اگر تمہیں اپنا علاج کرنا ہے تو نماز سے اعراض بند کرو. اذان کی آواز سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف جاؤ اور نماز کی ادائیگی کرو. میرے بھائیو، اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے، ایسے ہی نہیں ملا ہے. صحابہ کی قربانیوں کے بعد، ان کی گردنیں کٹنے کے بعد، ان کی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرمگاہ میں نیزہ داخل کروایا تھا، لیکن اللہ اللہ کہتی رہی تھی. اس کے دونوں پیر باندھ دیے گئے تھے، چیر دی گئی جسم سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. آؤ، تم سمیہ جیسی صحابیات کے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہو تو بیٹھو. ان کی طرح ایمان اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو بیٹھو اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو بارش کے چند قطروں سے ڈر کے بھاگتا ہے اور کون ہے جو اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو بیٹھنا ہوگا اور جس کو جانا ہو جائے. جس کے جیب میں نوٹوں کی گڈی ہو اور بارش کے قطروں سے اس کے بھیگ جانے کا ڈر ہو، وہ جائے یہاں سے. مولوی جرجیز کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے. جرجیز کا راہ بڑا مشکل ہے، جرجیز کا راستہ بڑا کٹھن ہے. ہمارے راستے پر وہ چلے جو کانٹوں پہ چلنا جانتا ہو. ہمارے راستوں پہ وہ چلے جو آگ کے انگاروں پر جس کو ڈر ہو کہ ہمارے پیروں میں پھلک پڑ جائیں گے وہ جائے. اور جس کو امید ہے کہ ہم آگ کے انگاروں پہ چل جائیں گے قرآن و حدیث کی آواز سن کر، جس کو ایمان کے لیے آگ کے انگاروں پہ چلنا گوارا ہو وہ یہاں بیٹھے. اب دیکھتا ہوں کہ کس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے. میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کے سامنے. اسلام ایک دین معتدل ہے، میاں نہ روی، برابری، اس کے اندر نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے. سنیے، اسلام کی پہلی بنیاد 5 چیزوں پر جو رکھی گئی ہے، اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن کسی کو زبردستی پڑھوا کر اس کو مسلمان کرنا اسلام کے اندر حرام ہے. اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد آتی ہے نماز. نماز فرض ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اپنا کام دھندا چھوڑ کے 24 گھنٹے سجدوں پہ سجدے ٹھونکے رہنا، یہ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے. جمعہ کی نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، عاقل اور بالغ پر، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے صبح آ جاؤ اور شام تک مسجد میں رہ کر سجدوں پہ سجدے کرتے رہو، یہ نہیں سکھایا. بلکہ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز جمعہ ہو جائے تو آپ مسجد خالی کر دو اور رکشہ چلاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو، جنگلوں سے لا لا کر بازار میں بیچو، محنت کرو، مزدوری کرو، کھیتی کرو، باڑی کرو اور اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالو، ان کے لیے محنت و مزدوری کرو. اسلام نے یہ شکشا دی ہے. نماز فرض ہے، لیکن 24 گھنٹے سجدہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. زکوٰۃ غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے. آپ کے پاس ایک لمٹ ہے، ہندو دھرم میں بھی زکوٰۃ ہے لیکن لمٹ نہیں ہے. یہ اسلام لمٹ متعین کرتا ہے. کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکوٰۃ ہوگی، چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی. سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ ہے، کتنا پیسہ ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی. آپ کے پاس مچھلیوں کی تالاب ہے تو کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکوٰۃ ہوگی. آپ کے پاس بکریاں کتنی ہیں کہ جس پر کیا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. آپ کھیتی باڑی کرتے، کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، کتنا گیہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے. بارش کے پانی سے کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے. بارش نہیں ہوئی ہے، آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتنی زکوٰۃ ہے. اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے. موقع نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ کے سامنے رکھا جائے. آپ اپنے جس مکان میں رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ایک مکان کے علاوہ 2-3 پلاٹ آپ نے اور خرید رکھے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر وہ مکان پلاٹ آپ کے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر اس کو بیچنے کے لیے رکھے ہیں آپ
اس کو بیچیں گے، بزنس کر رہے ہیں، اس کو بیچ کر پھر دوسرا خریدیں گے، تو بیچنے کی نیت سے جو آپ نے زمین اور پلاٹ خریدے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنی ہے؟ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جس دکان میں بیٹھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دکان پہ جو مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنا لکھا غریبوں کو دو، کتنا دو؟ کچھ نہیں، کروڑوں والا 1 روپیہ دے کے بھی نکل جا، ہو گیا۔ لیکن اسلام میں اگر 1 لاکھ روپیہ تمہارے پاس ہے تو 2500 دینا پڑے گا، 2500۔ اگر 2400 دو گے اور 100 روک لیا تب بھی آپ گناہگار ہیں، یاد رکھیے گا۔ 1 لاکھ ہے، 2500 آپ پر زکوٰۃ بن رہی ہے، اگر آپ نے 2499 روپے دے دیے اور 1 روپیہ روک لیا تو آپ گناہگار ہیں۔ اسلامی حکومت ہوگی تو آپ سے جنگ کی جائے گی، آپ سے قتال کیا جائے گا، آپ سے لڑا جائے گا۔ اگر آپ 1 روپیہ دینے سے منع کریں گے تو آپ کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں سوچو، یہ اسلامی رولز ہیں۔ یہ بڑے بیٹھے بڑے بڑے چودھری اور سرمایہ دار، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک، آج جن کے پاس کروڑوں کی ملکیتیں ہیں، حساب لو تم زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اپنے مال کی پوری پوری۔ اسلامی حکومت ہوتی تو زبردستی لے لیا جاتا، نہیں ہے۔ وہ کہے گا بے آج تو مولویوں کو سب سے زیادہ سننا پڑتی ہے، آ گئے صبح صبح میرے پاس لینے، بیٹھو 10 بجے اٹھیں گے، صاحب سو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان مولویوں نے تمہارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی، ورنہ ذمہ داری تمہاری تھی مدرسوں میں پیسہ پہنچانے کی۔ یہ تمہارے گھر آ کر تمہیں عذاب الہی سے بچا رہے ہیں، تمہارے گھر آ کر، اور تم ان مولویوں کے بارے میں کہتے ہو کہ جاؤ صبح آنا، جاؤ 10 بجے آنا، ابھی ہم سو رہے ہیں۔ یہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے، اور اے امیر آدمی، اے چودھری، کہیں تو اس زمین کے اندر دھس نہ جائے۔ مولویوں کی 2 سال کرونا رہا، کبھی آپ نے سوچا علماء کا کیا ہوا بیچاروں کا؟ جو مدرسے بند ہوئے ان کا بارے میں سوچا کبھی آپ؟ ایک مولانا صاحب مسجد میں دعا کر رہے ہیں، وہ ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ 26 سال تک انہوں نے کسی مسجد میں امامت کی، 26 سال کے بعد ان کی تنخواہ کتنی ہوئی؟ 12,000۔ 12,000۔ اب وہ مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد، جمعہ ختم کرنے سے پہلے دعا کر رہے ہیں، اللہ 26 سال میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھائی ہے، آج میری تنخواہ 12,000 ہے، جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ، اتنا ہی کاروبار، اتنی ہی دولت کا مالک مسجد کے سیکریٹری کو بنا دے، مدرسے کے سیکریٹری کو بنا دے، مسجد کے متولی کو بنا دے۔ سب چپ۔ اس نے کہا آمین بولو، آمین بولو، کوئی آمین ہی نہیں بول رہا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں یہ دعا بری لگ رہی ہے تو کم سے کم مولویوں کے بارے میں بھی تو سوچو۔ 12 سال سے اس کی تنخواہ 3,000 4,000 سے آیا، 12 سال 26 سال میں اس کی تنخواہ 12,000۔ یہ قوم کا حال ہے جو اپنے امام کی قدر نہ کر سکے، جو اپنے امام کی تنخواہ نہ بڑھا سکے، جو اپنے امام کو کھاتا اور پیتا ہوا نہ دے سکے، وہ اسلام کے لیے کیا قربانی دے گا؟ کون کرے گا ان کی دیکھ ریکھ؟ میں نے کہا نا، 4 لاکھ مدرسے، 50 لاکھ علماء، نتیجہ 2% مسلمان۔ نماز فرض ہے، دن بھر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ سب غریبوں میں دے دو اور خود فقیر بن جاؤ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور جو ایسا کرتا ہے وہ بیوقوف اور پاگل ہے۔ اسلام نے جتنا بتایا اتنا دو، اس کے بعد جو اور دے سکتے ہو وہ تمہارا صدقہ و خیرات ہوگا۔ زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنی تو دو کم سے کم، لیکن پورا کا پورا سب کچھ لٹا دینا اور اپنے آپ کو کنگال کر دینا، اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ آخری چیز ہے اسلام کی حج، بہت بڑی نعمت ہے، حج فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت حج کی استطاعت ہو گئی ہے، لیکن 2 سال کے بعد آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ حج کا فارم نہیں بھر رہے تو آپ گناہ گار ہیں، یہ سوچ کر پہلے بیٹی کی شادی کر دیں، اس کے بعد ہم حج کرنے جائیں گے۔ نہیں، آپ کے پاس حج کا پیسہ ہو گیا، حج کی استطاعت ہو گئی، آپ کو جانا پڑے گا۔ اس سال فارم بھریے، قسمت میں ہوگا تو آپ کی منظوری آ جائے گی، نہیں ہوگا تو پھر دیکھیے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن بیٹی کی شادی کے انتظار میں آپ رک رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بیٹی کی شادی میں خرچ کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، لیکن حج کو فرض کیا ہے اور حج کی فرضیت اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور اگر کوئی امیر آدمی جو ابھی تک حج کی استطاعت رکھتا ہے، 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جا سکتا ہے لیکن نہیں جا رہا ہے، اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو مات علی المجوسیہ،
تو وہ مجوسیت کی موت مرے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اسلام پر نہیں، مجوسیت کی آگ کا پجاری ہو کر مرے گا، اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا۔ مات علی المجوسیہ، وہ مجوسیت پر مرے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے مات علی غیر الفطرہ، وہ اسلام کے خلاف غیر اسلام پر مرے گا، یعنی اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا۔ ہم نے معمولی چیز سمجھ لیا ہے، لیکن اسلام کے اندر حج فرض ہے، وہاں تک جانا ضروری ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی دکان بیچ دو، دکان کا سارا مال بیچ دو، آپ اپنا مکان بیچ دو اور حج کرنے جاؤ، یہ بھی نہیں کہا ہے۔ اسلام معتدل ہے، اسلام اعتدال چاہتا ہے، بیچ کا راستہ چاہتا ہے۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے وہاں تک جانے کی تو جاؤ، زکوٰۃ اگر تم پہ فرض ہو رہی ہے تو دو، رمضان کے روزے تم رکھو، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ مسلسل اور پے در پہ رکھتے چلے جاؤ، ہمیشہ رکھو کبھی نہ چھوڑو، یہ بھی نہیں کہا ہے۔ اگر ایسا کرتے ہو تب بھی گناہ گار ہو۔ تو یہ اسلام معتدل ہے، اعتدال اس کے اندر ہے، میان روی اور بیچ کا راستہ ہے۔ اسلام دین السہل ہے، یہ آسانی چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن مولانا جرجیز کو کرسی سے باندھ دیا گیا ہے، کچھ گنڈے ہم سے جے شری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جرجیز صاحب نماز اس وقت بھی معاف نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں ظالموں مار لینا مجھے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے، کم سے کم مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ یہ کہنا پڑے گا جرجیز صاحب کو۔ چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ پیر بندے ہیں، نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک بار کہیے ظالموں چھوڑ دو مجھے تاکہ میں وضو بنا لوں، انہوں نے کہا نہیں، تمہارے ہاتھ پیر نہیں کھولے جائیں گے، تب بھی نماز فرض ہے۔ اگر وضو بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو دل میں نیت کر لو وضو کی۔ سن رہے ہیں؟ مار پڑ رہی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، نوجوانوں تمہارے اوپر تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اور پھر بھی تم سوتے رہتے ہو، بنے ہو محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں۔ اوہ سنو، مار لگ رہی ہے، ڈنڈوں پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہماری روح نکل جائے گی، کیونکہ لنچنگ کرنے والوں نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، مار مار کے مار ہی ڈالا ہے۔ ان کو نشہ ہے کسی طاقت کا، ان کو نشہ ہے کسی کے پاور میں ہونے کا، ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری کتنی ویڈیو بن جائے، ہمارے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ کچھ نہیں ہوگا، نہ پولیس ہماری FIR کرے گی، اور کرے گی بھی تو سرکار ہمارے مقدمے واپس لے لے گی۔ ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ، اس نشے نے ان کو مجبور کر دیا، لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی۔ آسانی کیا ہے؟ نماز فرض ہے، یہ سختی ہے، لیکن آسانی کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں وضو نہیں بنانے دے رہے ہیں تو تم دل میں نیت کر لو وضو کی۔ اگر وہ تمہیں کھول نہیں رہے، قبلے کی طرف تمہارا چہرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں تو دل میں نیت کر لو، اگر میرا چہرہ کھلا ہوتا تو میں قبلے کی طرف کر لیتا، اے اللہ میرے لیے قبلہ آج بدلنے کی طاقت نہیں ہے، میرے لیے یہ لوگ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے، لیکن اینما تولوا وجوہکم، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس طرف بھی میرا چہرہ ہے، تو اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اے اللہ میری نیت کو ہی میرے لیے قبلہ بنا دے، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا پڑے گی۔ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، تو زبان سے ہی کہہ دو اللہ اکبر۔ ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہو تو مت باندھو۔ اب اگر تمہیں ہاتھ باندھ کر دعائیں نہیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو ایسے ہی پڑھتے رہو زبان سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ نماز اس حال میں بھی تمہیں پڑھنا پڑے گی۔ آسانی یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہو اسی کنڈیشن میں پڑھ لو، لیکن معاف نہیں ہے۔ سہولت بھی دیکھو، وضو کے لیے وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے تو دل میں نیت کر لو، ہو گیا۔ یہ ہے آسانی۔
اسلام دین السہل ہے، اتنی آسانی دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔